سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अन्नासिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मदद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर। हज़रत मुसअब बिन साद रदी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है
کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایسی ایک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو 5ویں صدی ہجری، اور 5ویں صدی ہجری تاریخ اسلام میں معرفت کے اعتبار سے تصوف کے عروج کی صدی ہے۔ بہت بڑی بڑی شخصیتیں اس دور میں ہوئیں۔ ہم جب تاریخ تصوف کا مطالعہ کرتے ہیں اور اپنے بزرگان دین کے حالات پڑھتے ہیں تو ایک بات بہت عجیب نظر آتی ہے کہ والدین جو عظیم تھے ان کی تربیت کا بھی نتیجہ تھا کہ بڑے بڑی شخصیات نے پھر ان کے ہاں جنم لیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی، وہ جو علامہ نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہم دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، تو 2 روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میری والدہ ماجدہ نے مجھے کہا آج تمہیں سخت بخار ہے اور آج میں تمہیں رات کو نہیں پڑھنے دوں گی نوافل، تم چپ کر کے سو، عشاء کی نماز پڑھ کے اور صبح کی نماز کے وقت اٹھنا اور صرف نماز پڑھنا۔ کہا والدہ کے حکم کی تعمیل میں سو گیا اور صبح کی نماز پھر اٹھ کے پڑھی، رات بھر نوافل میں کھڑے نہیں رہے، اللہ نے یہ بات قبول فرما لی اور مجھے یہ درجہ۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ساری رات والدہ نے پانی مانگا تو آپ پانی لے کے کھڑے رہے، سردی کا شدید موسم تھا اور آپ کی انگلیاں جو تھیں وہ اس پیالے کے ساتھ بالکل فکس ہو گئی تھی۔ یہ ماں باپ کا احترام اور عظیم ماں، انہوں نے جس طرح تربیت، ان کی والدہ تہجد گزار تھی، عبادت گزار تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سیدہ بی بی زلیخا کیا بیٹے کی تربیت کی تھی کہ سید تھے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، والد بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، اور اکثر اولیاء کرام جو بڑے بڑے ہیں ان کے حالات میں پڑھا بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ تو والدہ نے کیسی تربیت کی تھی، فاقے آتے تھے تو فرمایا کرتی تھی نظام اور ان کے بھائی کو کہ آج نظام ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور وہ صبر کرتے تھے، شکر کرتے تھے کہ ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ اسی طرح بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کرسم خاتون جو تھی، ان کے بارے میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ بابا صاحب کی کیسی تربیت کی۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ چکی چلا رہی تھی تو بابا صاحب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ڈر گئے۔ تو والدہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ میں نے 2 پارٹ چکی کے دیکھے، اس میں جو دانے آ رہے ہیں وہ سارے پستے چلے جا رہے ہیں، تو میں تو اس کو دیکھ کے خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ یہ کیا ہوگا دنیا میں ہم جو وقت گزار رہے ہیں۔ تو وہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی خوبصورت تصویر کھینچی۔ انہوں نے کہا کہ چکی چل دی ویکھ کے دتا فریدے رو، دوہاں پڑاں وچان کے باقی رہا نہ کو۔ تو والدہ محترمہ نے فرمایا ویکھ فریدہ ستیا تے کن دلاں دے کھول، اے او دانے بچ گئے نے جڑے رہ گئے کلی دے کول۔ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے آدمی، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جایا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز کی والدہ جو ہیں ماہنور ام الورا جن کو کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کی جس طرح تربیت کی تھی وہ ایک تاریخ ہے۔ اور ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث الاعظم کی والدہ ماجدہ جو تھیں کتنی بڑی خاتون تھی۔ سیدہ فاطمہ ام الخیر، کس طرح تہجد گزار ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اور کیسے سچ کا سبق دیا تھا کہ بچپن میں ہی سفر کے دوران پھر ڈاکوؤں نے آ کے آئے تو لوٹنے کے لیے تھے، لیکن وہ لوٹنے کی بجائے خود لٹ گئے، اور پھر ایسے لٹے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے،
ڈاکو آئے تھے اور ولی بن کے چلے گئے. ایک بچے کی وہ جو تربیت ماں نے کی تھی, جو صداقت کا سبق دیا تھا, اس کی تفصیلات تو میرے جو آج اسکالر حضرات ہیں وہ دیں گے. والد گرامی جن کا اسم گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور سیدنا عبد القادر جیلانی کے اجداد جو تھے, ان کی رگوں میں امام علی مقام امام حسین اور امام حسن کا خون تھا. یہ نجیب الطرفین جو تھے, تو یہ اثرات جو خون میں ہوتے ہیں والدین کے, بزرگوں کے, ان کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور یقیناً وہ اپنے نتائج بھی سامنے لاتے ہیں. آج ہمارا جو ہے موضوع وہ ہے سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے آباء و اجداد کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہے. آپ کے سارے آباء و اجداد, نانے حضرت عبداللہ سومی, ان کا تقوی کا کیا معیار تھا. آپ کے والد گرامی جو تھے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, وہ کس طرح حکمرانوں کو بھی ڈانٹ دیتے تھے, ان کو بھی سیدھی راہ پہ لگاتے تھے, اور حکمران کس طرح ان سے ڈرتے تھے. وہ جو محتسب ہونے کا واقعہ, وہ بھی میرے اسکالر ہی آپ کو آج ساری تفصیلات اس کی سنائیں گے. اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی, آپ بچپن میں تھے جب وہ بیوہ ہو گئی تھیں اور آپ نے یتیمی میں جو ہے وہ زندگی بسر کی, اور کس طرح زہد اور تقوی اور قناعت اور غربت کے حالات میں, اور پھر آپ کی پھپھی جان ام عائشہ کا بہت بڑا حصہ ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں. تو یہ وہ ہستی تھی, اسی لیے ان کو بشارات جو تھی سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد کی بشارات دیں. سیدنا مولا علی مشکل کشا نے جو تھی بشارات دی. سیدنا جنید بغدادی, اتنے بڑے اولیاء کرام میں سے تمام اولیاء نے ان کی جو تھی وہ بشارات دی تھی آنے کی. آج آپ کے اجداد پاک کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ شریک گفتگو کافی دنوں کے بعد ہم نے قابو کیا, پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی غیر حاضر ہے. ان کی بہت غیر حاضریاں لگی ہوئی ہیں ناظرین کے رجسٹر میں. میرے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں, کئی کتابوں کے مصنف علامہ محمد احمد برکاتی, اور بہت خوبصورت آواز کے حامل صوفی نعت خوان ہیں صغیر احمد نقشبندی. یہ منقبت بارگاہ غوثیت مآب میں انشاءاللہ پیش فرمائیں گے پروگرام کے آخر میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب, کچھ میں نے خاکے پینسل سے مار دیے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ اس اہم موضوع کے کچھ نکات بیان فرمائے ہیں. یقیناً عظیم لوگوں کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہمیں ان کی شخصیت سازی کے حوالے سے بہت مفید معلومات فراہم کرتا ہے. ٹھیک. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے حسنی سادات میں سے ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سادات میں سے ہیں. ٹھیک. چنانچہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا جو جمال و جلال ہے اس کا بہترین امتزاج آپ کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. خاندان نبوت کے یہ دونوں سرچشمے علم میں, عمل میں, فضل میں, زہد میں اور تقوی میں, ان میں ہمیشہ بڑے بڑے اکابر رہے ہیں. ٹھیک. آج ہم جو بھی نام لیں گے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں. ٹھیک. ان تمام کے, ان علوم کے اور ان کے معارف کے وارث کامل جامع یعنی اپنے عہد میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. مجھے یہ عرض کرنا ہے سب سے پہلے کہ جب
خاندان رسالت پر واقعہ کربلا اور اس کے بعد مسلسل سختیاں آئیں تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے خاندان پاک کے بہت سارے افراد اسلامی حدود اربع میں پھیل گئے، ٹھیک، ادھر مختلف ممالک ممالک میں چلے گئے۔ ٹھیک، تو آپ کا خانوادہ ایران کے علاقے جو شمالی علاقہ جات میں گنا جاتا ہے، بہت زرخیز ہے، پہاڑی علاقہ ہے گیلان، وہاں منتقل ہو گئے تھے، وہیں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو وہاں آپ اکابر مشائخ میں شمار ہوتے تھے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور جنگی دوست کا لقب بھی بڑا دلچسپ ہے، بڑا مزیدار فارسی ہے یہ۔ آپ جلال کا غلبہ تھا طبیعت میں، ایک مقامی حاکم کے شراب کے مٹکے چلے جا رہے تھے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، جب آپ نے دیکھے تو آپ نے انہیں توڑ دیا۔ اب حاکم نے بڑے جلال کا مظاہرہ کیا، کس نے یہ کام کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی ابو موسیٰ صالح نے کیا ہے۔ تو انہیں طلب کیا، بلاؤ انہیں، جی ہاں، بڑے ہی جو پھر حکمرانوں کو جب قہر و غضب آتا ہے اپنی غلطیوں اور خامیوں پہ تو پھر اس طرح کے مظاہرے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ کس نے توڑے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا میں نے توڑے ہیں اور بطور محتسب توڑے ہیں۔ اچھا، حاکم نے کہا کہ آپ کو کس نے محتسب بنایا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اسی نے محتسب بنایا ہے، اسی ہستی نے جس نے تمہیں حاکم بنایا۔ اچھا، یہ اس طرح سے جو غیرت ایمانی سے آپ نے بات کی اور جلال سے، تو وہ بالکل تھرانے لگا، کانپنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں اس نے باضابطہ طور پر آپ کو محتسب کے طور پر تقرر کر دیا آپ کا۔ اپنا نظامی صاحب لاکھ برائیاں شاید اس حکمران میں ہوں گی، لیکن آفرین ہے اس کو کہ جب اس کو حق کی بات پتہ چلی تو اس نے انہی کو محتسب کہا۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اس کے بعد بھی جب تک آپ حیات رہے اپنے اس طرز عمل پر قائم رہے، کثرت سے زہد و عبادت کرتے تھے، اور رزق حلال پر تو اتنا زیادہ یعنی آپ کا وہ تھا خصوصی توجہ کہ کوئی لمحہ زندگی کا اس سے خالی نہیں تھا۔ بلکہ آپ کی شادی کا واقعہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ جاتے ہوئے پانی میں سیب دیکھا۔ جی علامہ صاحب، بڑی ہمدردی آپ سے۔ شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، جس شخصیت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، انہی کی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ پیچھے کیا کیا رحمتیں ان کے شامل حال اور کار فرما رہیں، جس کا رزلٹ جو ہے وہ غوث پاک کی صورت میں آیا، وہ شخصیات آپ کے آباء و اجداد میں سے، اور جس طرح اگر یہ کہا جائے کہ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے پیچھے جتنے بھی آپ کے آباء تھے وہ سارے کے سارے خاص نگاہ کرم خداوندی میں تھے، اور ہماتن اللہ کی رحمتیں ان کے شامل حال ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آباء تھے ان پر بھی ہما وقت اور ہماتن جو ہے اللہ کی رحمتیں ہمیشہ کار فرما رہی ہیں۔ اور اگر ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے دیکھیں تو عربی کا ایک مقولہ الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے، اور اگر غوث پاک رضی اللہ عنہ اتنے جاہ جلال اور اتنی بڑی عظیم المرتبت شخصیت درجہ غوثیت عظمیٰ پر فائز ہیں تو پھر پیچھے آپ کے آباء بھی یقیناً جو ہیں وہ اسی چیز کے حقدار تھے کہ انہوں نے اس چیز کو دوام اور تسلسل بخشا ہے۔ وہی بات نہیں، تیری نسل یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سبحان اللہ، بے شک نسل پاک تو وہی ہے نا، وہی ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے، نجیب الطرفین ہے، وہ تو ایک طرف سے کوئی سادات گرامی ہو تو سبحان اللہ، یہ تو دونوں طرف سے ہیں۔ اور پھر اگر ہم پیچھے چلیں آپ کے آباء کی طرف تو چونکہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں آپ، اور ان پہ تو صبح نور میں بہت زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں، میں ان کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن مصنع کے حوالے سے ایک آدھ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ حضرت حسن مصنع جو حضرت امام علی مقام امام حسن پاک کے لخت جگر تھے، اور جن کے گھر میں حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی لخت جگر فاطمہ، جو اپنی دادی اماں کے تمام انوار و تجلیات اور جاہ و جلال کا مظہر تھیں، اور امام پاک نے خود فرمایا تھا کہ میری یہ بیٹی یہ میری والدہ کے اوصاف کے سب سے زیادہ مشابہ ہے، ان کے ساتھ حضرت امام حسن مصنع کا آپ نے نکاح فرمایا۔ اب ان کے ساتھ جب وہ وقت گزرا، اور یہ جو ہم اپنے مزارات کے اوپر جو لوگ حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہ بھی انہی سے ہی ثابت ہے، یعنی حضرت غوث پاک کے آباء میں سے حضرت امام حسن مصنع کے وصال کے بعد
امام علی مقام امام حسین کی صاحبزادی اور امام حسن مثنیٰ کی جو زوجہ ہیں فاطمہ، انہوں نے 1 سال تک خصوصیت سے خیمہ نصب کر کے رکھا اور اس میں روزہ کی حالت میں بیٹھا کرتی تھی، مزار کے اوپر، مزار کے اوپر، اور یہ بخاری شریف میں ہے۔ اچھا جی، کتاب الجنائز کے اندر جو ہے باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد عن القبور کے ضمن باب میں یہ ذکر کیا ہے امام بخاری نے کہ انہوں نے 1 سال تک وہاں پر خیمہ نصب کر کے رکھا، اور یہ کس لیے تھا؟ یہ قبر کو فائدہ نہیں ہے بلکہ جو آپ کے مزار پہ حاضری دے رہے ہیں یہ ان کے لیے تھا۔ اچھا، کہ جو گرمی ہو، جو سردی ہو یا بارش ہو یا کسی قسم کی موسم میں سختی ہو، یہ ان کے لیے فائدہ مند اگلی دفعہ آپ نے حدیث کا نمبر اور وہ پورا اس کا عربی ٹیکسٹ اور ترجمہ لے کے آنا ہے اگلے پروگرام میں، جی جی، چاہے کسی بھی موضوع پہ آئیں لیکن یہ حوالہ آپ نے لے کے آنا۔ ہاں جی، لیکن اہل علم جو میں نے کوٹ کر دیا ہے ان کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن عام پبلک کے انشاءاللہ ضرور۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1 سال تک خیمہ نصب کیا، اور اس کے بعد خود امام حسن مثنیٰ پر ایک وہ وقت آیا جب اس دور کا گورنر مدینہ ولید بن عبد الملک، اس نے عثمان بن حیان کو کسی کی شکایت پر آرڈر دیا جس نے کہا تھا کہ حسن مثنیٰ مجھ پہ ظلم کیا، یہ کیا، اس نے بڑی داستان گھڑ کے سنائی، اور انہوں نے کہا، ولید بن عبد الملک نے عثمان بن حیان سے کہا کہ جا کے ان کو کوڑے مارو، اور 100 کوڑا مارنا ہے۔ انا للہ و انا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، عثمان بن حیان کے سامنے یہ آ گئے اور اس نے کوڑا پکڑوا لیا جلاد سے کہ مارو ان کو، تو وہاں پر حضرت سیدنا امام علی مقام امام زین العابدین موجود تھے۔ انہوں نے کہا بھائی اس کے جبر سے بچنے کے لیے آپ وہ والی دعا پڑھو جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بابا جان حضرت مولا علی المرتضیٰ کو مصیبت کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ تو انہوں نے وہ دعا پڑھی جس کے ساتھ مصیبتیں اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ کہیں تو میں جملے عرض کر دوں، ٹھیک، ناظرین و آپ سامعین، اپنے والد کو بھی جیل میں وہ بھجوائیں اگر ملاقات کی صورت نکل آئے، انشاءاللہ کوئی نہیں۔ تو وہ جملے انہوں نے یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ جملے حضرت امام حسن مثنیٰ نے پڑھے، اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھے تو اسی وقت جو پاس کھڑا ہوا تھا، جو مدعی بن کے آیا تھا، اس کے چہرے سے رنگت ایسی ہویدہ ہوئی کہ عثمان بن حیان نے دیکھتے ہی پہچان لی کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اور ولید بن عبد الملک کو جھوٹ گھڑ کے اس نے یہاں کوڑے لگوانے کی کوشش کی۔ اچھا، یعنی جھوٹ اس کے چہرے سے عیاں ہو گیا، اور جیسے ہی اس نے دیکھا، انہوں نے کہا تیرا تو چہرہ جھوٹوں والا ہے، تو کہنے لگا میرے چہرے کو چھوڑو، آپ اس گورنر کے حکم کو فالو کرو۔ اس نے کہا نہیں، اس کو میں خود لکھ دوں گا، اور اس کو پکڑو۔ اس کو گرفتار کروایا اور گورنر کو لکھ بھیجا، ان الشاہد یرا ما لا یرا الغائب، وہ جو موقع پر موجود ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آج تم یہاں پر نہیں ہو تو نہیں دیکھ سکے، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور امام حسن مثنیٰ جو ہیں وہ سچے ہیں۔ حضرت امام حسن مثنیٰ کو پھر وہیں پر جو ہے انہوں نے رہا کیا۔ اسی طرح پھر ایک موقع آیا حجاج بن یوسف کا۔ حجاج بن یوسف نے بھی یہی کیا کہ آپ کو گھر سے طلب کروایا شہید کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے حضرت امام زید کے ساتھ وہ اور دیگر کے ساتھ سلسلہ کیا تھا، تو وہاں آپ نے دوبارہ پھر گھر سے چلتے ہوئے یہی وظیفہ پڑھ لیا۔ اور جیسے ہی پڑھ کے آپ وہاں پر گئے تو وہ دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے بلوایا تو اس لیے تھا کہ میں آپ کو قتل کروا دوں، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا، میرے دل کی حالت بدل گئی، اور اہل بیت اطہار میں سے سب سے زیادہ معزز مجھے آپ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ امام حسن مثنیٰ غوث پاک کے آباء و اجداد میں سے ان شخصیات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ المحض رضی اللہ عنہ تھے۔ محض اس لیے کہتے ہیں چونکہ ان کے والد محترم جو تھے وہ امام حسن کی اولاد سے اور والدہ امام حسین کی اولاد سے تھیں، تو اس لیے یہ بھی نجیب الطرفین تھے، تو اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ محض کہا جاتا ہے۔ عبداللہ المحض رضی اللہ عنہ، اگر ہم ان کی یہ بات دیکھیں تو انہوں نے جو اپنے والد محترم حضرت سیدنا امام حسن مثنیٰ کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس میں انہوں نے تمام، امام حسن نے جو حسنی نسل میں سے تصوف کی تمام شکیں تھیں، تمام صورتیں تھیں، ان کو اپنے بیٹے کو خود ودیعت فرما دی، اور جتنا امام حسن کا فیض تھا وہ، حالانکہ ان کے اور بھی بھائی تھے لیکن وہ سارے کا سارا عبداللہ المحض رضی اللہ عنہ کے ذریعے ہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اچھا جی، میں ذرا ڈاکٹر نظامی صاحب، ڈاکٹر صاحب حسنی یہ بار بار کہہ رہے ہیں نا، آپ کو یاد آ گیا ایک شاعر بکر وہ لیا کی طرف ہے،
حسنی نام کا, جی جی آپ کو واقف ہے؟ جی جی کیا اس کا کمال بڑا شاعری اچھا ہے اس کمال. کی ہاں حسنی جی کی. جی ہاں پورا نام کیا ہے مجھے یاد نہیں. یہ کھریپڑ شی والے سردار عالم صاحب جی جو جی ہیں جی وہ بڑا ان کا کلام سنواتے ہیں. ایسا وہ ہی. تو میں نے کہا کہ جی بڑے شہر میں ہو تو بڑے شعراء میں اس کا جی نام ہاں ہے. وہ عالم بھی بہت ہیں, عالم بھی, منطق اور اور اتنا فلسفہ. سادہ جی آدمی, جی میں تو بہت حیران ہو سادہ گیا. آدمی, بہت اور سادہ کوئی آدمی. شاعری اس شخص کی, جی ہاں, اللہ اکبر. جی بہت بہت. جی وہ ہے نا کہ پتہ نہیں کیا دل بہت اداس ہے آجا, کوئی اس ہاں طرح جی کی ان کی جی غزل جی بڑی جی. مشہور ہے. جی حضرت جو فرما رہے تھے, حضرت عبداللہ محض جو حضرت حسن مصنع کے صاحبزادے ہیں, ان کا ایک لقب کامل بھی ہے, اچھا, یعنی ظاہر و باطن کے کمالات کا جامع. واہ واہ واہ. اور چونکہ نجیب الطرفین تھے, حضرت امام حسن کی اولاد میں یہ پہلے شخص تھے جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. حسینی بھی. اسی طرح حضرت امام حسین کی اولاد پاک میں حضرت امام محمد باقر وہ پہلے شخص ہیں جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. آپ حاضر جواب بھی تھے بہت. اور وہ جو شان اہل بیت ہے نا جی, کہ گھبرانا نہیں ہے اور کلمہ حق کہنا ہے, جابر سلطان کے سامنے بھی ہشام بن عبد الملک کے دربار میں آپ تشریف فرما تھے. اس نے جان بوجھ کر آپ کی طرف رخ نہیں کیا, بلکہ ایک مورخ اپنے زمانے کا بڑا اہم مشہور موجود تھا, کلبی اس کا نام تھا. اس نے پوچھا کہ علامہ کلبی, حضرت فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس نے کچھ بتایا. تو حضرت عبداللہ محض نے فرمایا کہ عذراء کرم, آپ کلبی سے کلبی کی ماں کی عمر پوچھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات مکمل کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ, جن کا ایک لقب کامل ہے اور ایک لقب محض ہے یعنی خالص, ٹھیک, آپ کے صاحبزادے تھے حضرت موسیٰ جون, ٹھیک ہے, جو حضرت غوث الاعظم کے اجداد میں سے ہیں. یہ وہ جو شاعر تھا اس نے جون ایلیا, جون ایلیا, ان کا نام بھی انہی پہ رکھا گیا. ایلیا کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ جی میرا خیال ہے کوئی ان کے اچھا ٹھیک ہے, پرانے صحابی پیغمبروں جو میں تھے سے ان کوئی میں کوئی یا اچھا اچھا, جی تو جون بھی حواریوں اس میں نے سے. وہیں سے لیا ہوگا. جی ہاں. اچھا, جون کا لفظی مطلب ہے گندم گوں, گندمی رنگ والا. ٹھیک, آپ کا رنگ سانولا تھا. ٹھیک, اور کثرت زہد و عبادت سے اور روزے رکھ بہت نحیف و نزار بھی ہو گئے تھے. اچھا, اب یہ وہ دور ہے کہ جب عباسیوں کو, جنہوں نے اہل بیت ہی کے نام پر حکومت حاصل کی تھی, ہارون الرشید اور اس کے بعد مامون الرشید, انہیں یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اہل بیت کے حق میں ہم سے بہرحال زیادتی ہوئی ہے. ہلکا پھلکا یہ احساس, ٹھیک, اگرچہ وہ ایک لہر کی طرح آتا تھا اور پھر دوسری کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو ہارون کے دربار میں آپ تشریف لائے حضرت موسیٰ, اور وہ وہاں قالین تھے اور کئی چیزیں تھیں, تو ذرا لڑکھڑاہٹ آ گئی چال میں. اب درباریوں نے کہکا لگایا. اب دیکھیے کہ وہ جو اہل بیت کا خاصہ ہے نا, اب سناٹے میں آ گیا جی ہارون الرشید واقعتاً, اور پورا دربار ساکت ہو گیا. اور پھر جو بھی گفتگو ہوئی سو ہوئی. ہارون الرشید نے آپ کو اپنا ولی عہد نامزد کرنا چاہا. اس نے 2-3 بار آپ سے درخواست کی. ہر بار آپ نے بہت سختی سے اور دو ٹوک انداز میں اس سے معذرت کی. یہ مسئلہ بھی تھا کہ جو حضرت امام علی المرتضیٰ کے صدقات تھے, ان کا چارج امویوں کی طرف سے بھی اور بعد میں عباسیوں کی طرف سے بھی خاندان حضرت امام حسن میں تھا. ٹھیک, یعنی وہ متولی صدقات تھے. ٹھیک ہے, اور وہ مدینہ منورہ میں ان کی ایک حیثیت ایک ایڈمنسٹریٹر والی بھی موجود ہوتی تھی.
یہ مطلب اپنی جگہ پر ٹھیک، ایک بہت اوقاف انہی کے پاس تھا۔ اوقاف انہی کے پاس تھا دوسرے لفظوں میں۔ اچھا، بہت محفوظ ہاتھوں میں تھا۔ تو حضرت موسیٰ جون کے بعد پھر 3-4 سلسلوں سے ہوتا ہوا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تک ہم پہنچتے ہیں۔ ایک جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت غوث الاعظم کے اجداد میں ایک آپ کے پردادا اور ایک آپ کے نانا، دونوں کا لقب زاہد ہے۔ اچھا، اب مشائخ کی جہاں کثرت ہو، جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں کہ وہ صدی عروج تصوف کی صدی ہے، تصوف کی صدی۔ کوئی خطہ خالی نہیں تھا اکابر مشائخ سے، تو وہ لقب مل جانا کوئی آسان مسئلہ ہے؟ واہ واہ واہ، یعنی حضرت شیخ ابو عبداللہ صومعی، آپ کا لقب بھی زاہد ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے پردادا، ان کا اسم گرامی بھی سید یحییٰ، لقب زاہد ہے۔ واہ واہ، یعنی زہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہستیاں تھیں یہ۔ جی علامہ صاحب، جی یعنی زہد و عبادت دونوں طرف سے۔ سبحان جی اور یہ فیض جو ہے جی، یہ مجھے تو وہ جو علامہ اقبال کے پاس ایک آیا تھا نا سید زادہ، وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ علامہ نے اس کو کچھ پیسے دینے چاہے نوجوان کو، علامہ اقبال نے، تو اس نے کہا نہیں جی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، میں تو پینشن کھا رہا ہوں۔ تو علامہ نے کہا 30 سال کا نوجوان اور پینشن کھا رہا ہے، یہ کیا مطلب؟ اس نے کہا جی ہمارے بڑوں نے اللہ رسول کی نوکری کی تھی اور آج تک ہم اس کی پینشن کھا رہے ہیں۔ تو یہ وہ جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ جمع ہوتی رہتی ہے، عبادت، ریاضت بڑوں کی، اور پھر آگے وہی فیض۔ تو میں تو ہمیشہ اپنی اولاد سے بھی کہتا ہوں کہ ہم تو پینشن ہی ہیں میاں، پینشن کھا رہے ہیں بڑوں کی۔ بے شک و شبہ، بے شک۔ یہ بلا شبہ ان بزرگوں کا جو ہے فیضان روحانی کے ساتھ ساتھ یہ مالی فیضان بھی جاری رہتا ہے، اگرچہ ان کا مطمع نظر فیضان مالی نہیں تھا، وہ مالی تو پھر یہ وہ تو ذیلی روحانی چیز ہے، تھے نا جی، اصل وہی فیض ہاں ہے۔ جی، اصل وہی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ الجون کا جو ذکر ہوا، ان کا یہ دلچسپ معاملہ ہے کہ ان کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ کی عمر اس وقت 60 برس تھی۔ عام حالات میں کوئی عورت اس عمر میں جا کے بچہ تولد نہیں کرتی، تو یہ انہوں نے حیرت سے، لوگ کہتے تھے بھی یہ کیسے ہو گیا، تو وہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ 60 سال میں بچہ تولد ہونا یہ صرف قریشی عورتوں کا خاصہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ الجون رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا یحییٰ بن عبداللہ، ان کے ساتھ بھی معاملات کچھ ہوئے ایسے ہی۔ ابھی ہارون الرشید کی بات آئی تو ہارون الرشید کے پاس جا کر ایک شخص نے، جو زبیری تھا نسباً، اس نے جا کر جھوٹی قسم اٹھائی اور آپ کے خلاف ظلم کا اس نے استغاثہ کیا۔ اب ادھر یہ ہوا کہ وہ بادشاہ جو تھا اس نے بلوایا حضرت یحییٰ بن عبداللہ کو، یعنی حضرت موسیٰ الجون کے بھائی کو، ان کو طلب کر کے وہ ان کو کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو سزا دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ اس سے قسم لے لیں جس طرح آپ مطمئن ہیں، کیونکہ اب یہ قسم دے گا اور اگر اس نے قسم دے دی تو میں نے آپ کو سزا جاری کر دینی۔ تو جیسے ہی یہ معاملہ ہوا، آپ اس کے سامنے آئے، اس سے بات چیت کی، آپ نے اچھی طرح تسلی کروائی اور پھر کہا کہ اللہ کے جاہ و جلال کی قسم اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی عزت کی، کبریائی کی قسم اٹھاؤ اور پھر کہو کہ یہ میں نے تم پر زیادتی کی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے قسم اٹھانا چاہی، ابھی اٹھائی بھی نہ تھی کہ وہ یکا یک زمین پہ گرا اور گر کر تڑپنے لگا، اور لوگ جیسے ہی وہ گر کے تڑپا، لوگ آئے اور اس کو اٹھانے لگے، پاؤں سے کھینچا تو اسی وقت دیکھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر لی۔ اب یہ ہارون الرشید حیرت میں پڑ کے بھی یہ کیا ہوا، وہ تو قسم دینے لگا تھا اور یہ معاملہ ہو گیا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرویتاً ہم تک پہنچی بات کہ اللہ کے جاہ و جلال کی جب بھی قسم اٹھاؤ حصول برکت کے لیے اٹھاؤ تو اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوا کرتی ہیں، اور اگر کسی کذب بیانی پہ یا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے اٹھاؤ گے تو پھر اللہ کا جاہ و جلال اس پہ نہیں تمہارے اوپر پڑے گا، اور میں نے اسی لیے جلال خداوندی کی قسم کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ ثابت ہو گیا، اور پھر انہی کے ساتھ ایک وقت آیا، انہی کے ساتھ ہی ہارون الرشید نے اپنی زیادتی شروع کی، اور وہ یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ آپ کو میں ظلمن شہید کروا دوں، تو آپ کو ایک ایسے گڑھے میں اس نے پھینکوا دیا جہاں پر بہت سے بھوکے درندے رکھے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ۔ تو جیسے ہی ان کو وہاں پھینکا گیا، اب اوپر سے لوگ منتظر ہیں کہ ابھی چیر پھاڑ ہو جائے گی، لیکن دیکھا یہ گیا کہ آپ جیسے ہی اس گڑھے میں اترے ہیں تو وہ درندے آئے اور آپ کے پہلو میں فرما بردار بن کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے آپ کو کسی بھی قسم کا ان درندوں نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ غوث پاک کے آبا کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی تو حضرت عبداللہ صومعی بھی وہ اپنے جو قائم اللیل اور صائم النہار ہونے کے اعتبار سے اور
کثیر ذاکر ہونے کے اعتبار سے اس درجہ پر تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کی سختیوں میں معاونت عطا فرمانے کا جو آپ کو درجہ عطا کیا ہوا تھا. آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ ایک قافلہ جا رہا تھا تو حضور غوث پاک وہی ہیں جنہوں نے اپنا حضرت جنگی کو فرمایا تھا اتنے سال ہماری خدمت کرو یہاں پہ, وہ ایک سیب والا واقعہ جو ہے ایک سیب کی وجہ سے, یعنی اور ان کا بھی احساس دیکھیں نا رزق حلال کا, کہ ایک سیب کھا لیا ہے بہتا ہوا, لیکن رزق حلال کا خیال ہے کہ کہیں یہ مشکوک نہ ہو جائے. اور مشکوک سے تو میں عرض کروں کہ صومعہ کا مطلب ہے عبادت خانہ, تو صومعی کا لقب بھی کثرت اس کا مطلب زاہد ہی ہے, زاہد ہے جی. اس کے بعد وہ رئیس تھے اپنے علاقے کے. کیسے رئیس تھے جی؟ باغوں کے مالک تھے. ایک ہی خواہش تھی کہ جو بیٹی ہے اس کا شوہر صالح, عابد اور زاہد ہو. یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ ظاہراً لگتا ہے کہ ایک دنیا دار آدمی ہے تو اس کا تقاضا ہوگا کہ کوئی بڑا دنیا دار ہو جس سے میرا رشتہ ہو, میری بیٹی دنیا دار کے گھر میں جائے. وہاں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ والا ہو میرا داماد. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, علامہ برکاتی آپ کا بھی شکریہ, اور پیشگی شکریہ صغیر آپ کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. جنون اور مرگی کا روحانی علاج. جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح و شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے جنون اور مرگی جیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں. سیدنا عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں توبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اپنی عنایت سے دیکھے اور اس عنایت سے اپنے بندے کے دل کی طرف اشارہ کرے, اس کو خاص اپنی شفقت سے اپنی تبزہ کرتے ہوئے کھینچ لے. جی صغیر. فاصلوں کو خدا را مٹا دو, رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو, جالیوں پر نگاہیں جمی ہے. ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں, ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں, ہر خطا کا سزاوار ہوں میں. میرے چاروں طرف ہے اندھیرا, روشنی کا طلبگار ہوں میں. ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو غوثِ اعظم, ایک دیا ہی سمجھ کر جلا دو, جالیوں
کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے کیسی ہے ذات دیکھو اے ادیب اپنے سر کو جھکا لو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے فاصلوں کو خدا را مٹا دو رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم